बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो महमूद खान अचकज़ई जो सदारती जो उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं, और वो सदारती उम्मीदवार हैं हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मतलब PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार सामने आए हैं। ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई, कैसे जो है वो गैर मामूली एक डेवलपमेंट हुई है, जो ऐसे लग नहीं रहा था कि सिचुएशन 8 फरवरी के बाद इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई वो भी कहीं ना कहीं PTI के हक में, PTI के बयानिए या PTI के जो मैंडेट चोरी करने के जो उनकी जानिब से इल्ज़ामात आ रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे कि वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। ये सिचुएशन कैसे जो है वो बनी है, इस पे कुछ बात करेंगे। फिर महमूद खान अचकज़ई के हवाले से माजी में इमरान खान साहब बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई जो है वो उनकी पार्टी क्या है, कहाँ से जीते हैं, और कल की उनकी जो स्पीच थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। इससे मुताल्लिक बात करेंगे। और इमरान खान साहब जो है वो 2 दफ़ा उनसे 8 फरवरी के बाद जब मुलाकात हुई है हमारी, तो उस मुलाकात में 2 दफ़ा इमरान खान साहब ने क्या अपना जो है वो ज़हन दिया है कि वो कैसे आगे लेकर चलेंगे अपनी पार्टी को दीगर पार्टीज़ के साथ। एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसका एक बड़ा गैर मामूली, एक अनोखा किस्म का एक कारनामा सामने आया है। और वो कारनामा किसी आम बंदे के हवाले से नहीं है, बल्कि एक दुबई में बिजनेसमैन है उमर फारूक ज़हूर। उनकी मदईयत में इस्लामाबाद के थाना पुलिस स्टेशन में 2 मुकदमात दर्ज हुए। अब 2 मुकदमात दर्ज होने के पीछे एक ऐसी कहानी है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये हुआ क्या है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया है पुलिस एहलकारों और जो इसमें मुलविस पुलिस एहलकार और इंचार्ज पुलिस स्टेशन है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। सबसे पहले हम जो है वो बात करने से कबल सबसे पहले जो हमारा YouTube चैनल है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, इस पर फीडबैक दें, कमेंट जरूर करें, सवाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इनकी जो महमूद खान अचकज़ई हैं इनकी हमायत का ऐलान किया है। और जो पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के ये सरबराह हैं, बलूचिस्तान से इनकी पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करती है। महमूद खान अचकज़ई NA 266 किला अब्दुल्ला कम चमन से 67,000 जो है वो वोट लेकर एक रुकन कौमी असम्बली बनी है। और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी जो है वो सदारती उम्मीदवार हैं। 9 मार्च को ये जो इलेक्शन होने हैं, आज दिन 12 बजे तक का टाइम जो है वो कागजात जमा कराने का, और जांच पड़ताल, और उसके बाद जो है वो हतमी लिस्टें लगेगी 5 मार्च को, और उसके बाद दस्तबरदार होने के लिए 6 मार्च की तारीख है। अब इसमें एक सिचुएशन ये भी बन सकती है, हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक और उम्मीदवार भी उसके कागजात जमा करवा दें और आगे 6 मार्च तक, क्योंकि सिचुएशन में तब्दीली भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त तक की जो खबर है उसमें यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो महमूद खान अचकज़ई हैं इनकी हमायत का ऐलान कर रही है। इमरान खान साहब जो है वो 2 दफ़ा उनसे 8 फरवरी के बाद मुलाकात हुई, तो एक दफ़ा उनसे बड़ा क्लियर अल्फाज में ये पूछा गया कि आपकी पार्टी किसके साथ खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी, MKM के साथ खड़ी होगी, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी होगी। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि MKM, मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है उनके साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। तो उसके बाद अगला सवाल ये था, तो फिर क्या मौलाना से बात होगी, क्या महमूद खान अचकज़ई से बात होगी? तो उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल कह दिया है और ये हमारी पॉलिसी है कि इन 3 पार्टीज के अलावा तमाम से जो है वो मुलाकात जो है वो हमारी बात होगी। फिर दरमियान में मौलाना फजल रहमान से जो है वो एक दफ़ा हुई, उनकी जो उनकी पार्टी है, पार्टी के कुछ लोग जो है वो मिले, उस हवाले से काफ़ी सवालात भी सामने आए, और ये कहा कि इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो कैसे आ गई, क्या इमरान खान इस पार्टी से इस पॉलिसी से मुत्तफिक भी हैं या नहीं है। तो ये पूछा गया कि, तो उन्होंने ये कहा, पहली दफ़ा भी ये कहा कि तमाम पार्टी से बात हो सकती है। जब मौलाना से मुलाकात हो गई इनकी पार्टी की, फिर हम जो जेल में गए मिले, उन्होंने कहा मैंने पॉलिसी दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान जेल के अंदर उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो माजी की पॉलिसी है, उनमें शिफ्ट आया है, उसमें तब्दीली आई है, और एक गैर मामूली तब्दीली है, क्योंकि हमेशा से इमरान खान जो है वो जलसों में
مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کی خاص طور پر چادر لے کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ اگرچہ وہ کو درست نہیں ہے، اور مولانا کو نام تبدیل کر کے بھی بات کرنا درست نہیں ہے۔ مولانا کی جانب سے بھی، ان کی پارٹی کی جانب سے بھی ان پر جو ہے وہ الزامات لگانا یہودیت کے اس طرح کا جو ہے رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے دونوں اطراف کا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ جیل کے اندر بیٹھے عمران خان کی سوچ میں یہ تبدیلی ہے، انہوں نے پھر پارٹی کو دی، اور پارٹی جو ہے آگے اس کو لے کر چل رہی ہے۔ اور کل جو محمود خان اچکزئی نے اسپیچ کی، اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر یہ کہا کہ یہ مینڈیٹ جو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کے بیانیے کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ تو عہدے بانٹ کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن عوام درمیان میں حائل ہوئی ہے، اور عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے ان کو آنے دیں، ان کو نہ روکیں، اور وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے عمران خان کو۔ اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان انتہائی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے، ملک کی سیاست یہ ہو گئی ہے کہ جو بکتا ہے وہ وفادار ہے اور جو نہیں بکتا وہ غدار ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور یہ بھی کہا کہ اس میں قانونی ماہرین بیٹھیں اور یہ قرارداد لائیں کہ ایوان کی طرف سے کہ سیاست میں اداروں کا کوئی رول نہیں ہوگا، پاکستان کی داخلی اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگا، اور جو جج، سیاسی کارکن، سیاسی لیڈر ہمارے اس آئین کا احترام کرتا ہے، اسے سلوٹ کرتے ہیں، جن ججز نے آئین کا دفاع کرتے ہوئے ماشاء اللہ کا ساتھ دیا، وہ ہمارے جو ہے وہ ہیروز ہیں۔ یہ انہوں نے اسپیچ بھی کی، تو یہ اوورال سینیریو ایک بن رہا ہے۔ اس والے سے مزید بھی اپڈیٹس آپ کے اگلی ویڈیوز میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میری نظر میں جو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھی قیادت ہے اس کی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، جس کے بعد محمود خان اچکزئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اور سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار جو ہے وہ ٹھہرے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات پہ آتے ہیں، یہ جو میں اگلی انوکھا کارنامہ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کا سامنے آیا ہے، اور یہ تھانہ پولیس اسٹیشن ہے جو تھانہ سیکریٹریٹ کا، وہاں پہ عمر فاروق ظہور جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ توشہ خانہ کی گھڑی جو ہے انہوں نے خریدی جو عمران خان صاحب سے منسوب تھی، تو اس میں ہوا یہ کہ جو عمر فاروق ظہور ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کے جو تحریری آرڈر ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ عمر فاروق ظہور جو ہے لاہور میں کسی مقدمے میں اشتہاری ہیں، اور اس اشتہاری ہونے کے دوران ہی وہ پہلے اسلام آباد میں ایک مقدمہ درج کراتے ہیں، پھر دوسرا مقدمہ درج کراتے ہیں، اور جو مقدمات وہ درج کروا رہے ہیں وہ دونوں مقدمات میں ان الزامات کا جواب ہے جو لاہور کے مقدمے میں ان پر لگے، ان الزامات کا جواب انہوں نے اسلام آباد میں 2 مقدمات درج کرا کے دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو مقدمہ جہاں پہ ہو اس کے خلاف الزامات پر مقدمہ درج نہیں ہوتا، بلکہ اسی عدالت میں آپ نے ان الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ثبوت پروف دینے ہوتے ہیں، نہ کہ دوسری جگہ جا کے آپ نے مقدمہ درج کرنا ہوتا ہے۔ تو عدالت کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اچھا، پھر ایک ہی الزام پر اسلام آباد کے پولیس اسٹیشن تھانہ جو ہے یہ سیکریٹریٹ میں ایک ہی الزامات پر 2 مقدمات جو ہے وہ درج کر لیے گئے۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا مختلف جو ہے وہ الگ سا ایک آرڈر اور الگ سی جو ہے ایکٹ آیا ہے پولیس کا کہ ایک ہی الزام پر 2 مقدمات درج نہیں ہو سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کا طے شدہ ایک اصول ہے، سپریم کورٹ نے یہ طے کیا ہے کہ سغرا بی بی کیس میں ایک الزام پر ایک ہی مقدمہ درج ہوگا۔ تو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تھے کس کے خلاف۔ بہرحال یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر عمر فاروق ظہور خود نہیں آیا تو کیوں لکھا گیا وہ خود تھانے آیا۔ اچھا، اس میں ایک انکشاف ہوا کہ دونوں مقدمے درج ہوئے، اس میں مدعیت جو ہے عمر فاروق ظہور کی ہے، اور وہ پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ آئے ہیں اور کمپلینٹ درج کرائی ہے۔ ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ دی ہے کہ وہ تو اشتہاری ہیں، وہ تو اسلام آئے نہیں ہے، پاکستان میں ملک میں آئے نہیں ہے، بندہ ملک میں آئے نہیں ہے، اور جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تھانے میں آیا ہے۔ اب اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے، جسٹس ارباب محمد طاہر، تو انہوں نے لکھا کہ اگر عمر فاروق ظہور خود تھانے نہیں آیا تو کیوں لکھا گیا وہ خود تھانے آیا؟ پھر کس نے عمر فاروق ظہور بن کر شکایت درج کرائی؟ مطلب عمر فاروق ظہور خود نہیں تھا تو درج کس نے کرائی؟ اگر عمر فاروق ظہور تھانے آیا تو وہ اشتہاری تھا، پولیس نے گرفتار کرنے کی بجائے مقدمہ کیوں درج کر لیا؟ یہاں پھر عدالت نے پھر دوسرا آپشن لیا کہ اگر فرض کریں آپ کی بات ہم مانتے ہیں کہ وہ آیا تو وہ تو اشتہاری تھا، تو اس کو گرفتار کرنے کی بجائے مقدمہ کیوں درج کر لیا؟ پھر عدالت کہتی ہے کہ پھر لاہور کے مقدمے میں جو الزامات تھے ان کا جواب عدالت میں دینے کی بجائے عمر فاروق ظہور کا مقدمہ کیوں درج کر لیا؟ اگر اس طرح شروع ہو جائے تو کیسز کا فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔
پھر ایک الزام پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 2 مقدمات تک کیسے درج کر لیں، مطلب ایک ہی الزام پر 2 مقدمات کیسے درج کر لیے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ انچارج پولیس اسٹیشن سیکریٹریٹ کی غیر معمولی دلچسپی اس کیس میں نظر آ رہی تھی۔ یہ اختیار سے تجاوز اور اختیار کے غلط استعمال کا کلاسک کیس ہے۔ آئی جی اسلام آباد ملوث اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کر کے 2 ماہ میں رپورٹ جمع کرائیں۔ یہ کیس تھا مرزا شہزاد اکبر، صوفیہ مرزا اور سابق ٹی جی ایف آئی ثناء اللہ عباسی کے خلاف، جو مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیے ہیں۔ شہزاد اکبر وہی ہیں مشیر احتساب جو عمران خان کی حکومت کے مشیر تھے، اور اس پر عمر فاروق ظہور نے یہ الزام لگایا تھا کہ جو صوفیہ مرزا ان کی سابق جو اہلیہ ہیں، انہوں نے جو شہزاد اکبر کے ذریعے اور ڈی جی ایف آئی اے کے ذریعے ان پر مقدمات درج کرائے، اور یہ ایک الزام تھا۔ بہرحال عدالت نے اسلام آباد میں جو مقدمات تھے دونوں جو خارج کر دیے ہیں۔ پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے، اور 2 ماہ میں آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ آپ جمع کروائیں گے۔ تو یہ تھا ایک انوکھا کیس جو آج سامنے آیا ہے۔ تو آئندہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔